لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام
کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معززات و مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، معزز سامعین، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس علاقے کے زندہ دل نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے آج 8 ستمبر 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر مجھے اور آپ کو جمع فرمایا اور ذوق محبت پیار رکھنے والے احباب جمعے کی پہلی اذان کے وقت تشریف لانے والے میرے پیارے بھائی کاشف صاحب، بھائی عمر دراز صاحب اور دوسرے میرے وہ بھائی جن کے دلوں میں اسلام کی پوری لگن، اسلام کی پوری محبت کہ جا کر پورا خطبہ جمعہ سنیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ میرے ان بھائیوں کا وقت پہ تشریف لانا، اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو یہ ثواب لیتے ہیں اللہ کل قیامت والے دن ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے۔ میرے سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یا جہاں تک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے میری آواز جا رہی ہے، میں ان سبنا کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ گزشتہ جمعے بات ہماری یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ کون سے نوجوان تھے، کتنی قسم کے وہ لوگ تھے جو عرش الہی کا سایہ پانے والے تھے۔ وہ 7 بندے جن کا ذکر میں نے صحیح بخاری کی حدیث سے کیا تھا، اسی طرح آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے حکم سے جو بات میں آج عرض کروں گا آپ سب کی، ہم سب کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ رحمت، محبت اور شفقت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے پرندوں پر، انسانوں پر اور حیوانوں پر کی ہے۔
انسانوں پر ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات جیسے پرندے جانور پر رحم کرنے کی احادیث میں آتا ہے پر کیوں نہ ہو. رسول اللہ کی حدیث ہے من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ. جو رحم کرتا ہے اگرچہ پرندے کے ذبیحے پر کیوں نہ ہو رحمہ اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے, ہمارا مذہب اور اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ صرف انسانوں پر نہیں, جو دیگر مخلوقات ہے اس پر بھی رحم کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اور آج ہم ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں, بات بات پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بینک بیلنس اور گاڑی دی ہے, اس بھائی کو کیوں دی ہے. حسد اور بغض ہمارے دلوں میں اس قدر چھا گیا, اپنے مسلمان بھائی کا کھانا پینا چلنا بیٹھنا پسند نہیں, گوارا نہیں, لیکن دین اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ حیوانات پر کیوں نہ ہو, پرندے پر کیوں نہ ہو, اگر ان پر بھی رحم کرو گے تو میرا رب قیامت والے دن آپ پر رحم کرے گا. میرے بھائیو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ان پرندوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے یا اور کوئی چیز یا برتن میں پانی ڈال کر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ پرندے آئیں اور پانی پی لیں. اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی. من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ. اگرچہ جو رحم کرتا ہے پرندے کے ذبیحے پر کیوں نہ ہو, یعنی جب پرندہ ذبح کر رہا ہوتا ہے اس پر رحم کرتا ہے, تکلیفیں دے دے کے اذیتیں دے دے کے اس کی جان نہیں کاٹتا, تکبیر اس پر نہیں پڑتا, لیکن اگر اس پر اتنا رحم کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. اور میرے بھائیو, اگر رحم کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کر کے دیکھو. اسی طرح قرہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, ایک آدمی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا, اللہ کے رسول میں بکری ذبح کرتے وقت اس پر رحم کروں گا. بکری ذبح کرتے وقت اس پر بولو رحم کروں گا. پچھلی حدیث آپ نے سنی کہ پرندے کو ذبح کرتے وقت اس پر رحم جو کوئی کرے گا تو اللہ قیامت والے دن اس پر رحم کرے گا. اور یہاں اس حدیث میں قرہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کہنے لگا, اللہ کے رسول میں بکری ذبح کروں گا, ذبح کرتے وقت اس پر کیا کروں گا, رحم کروں گا. جب اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی نا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا, وَالشَّاةَ إِن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَالشَّاةَ إِن رَحِمْتَهَا. اگر تو بکری کو ذبح کرتے وقت بکری پر رحم کرے گا نا, وَالشَّاةَ إِن رَحِمْتَهَا, اگر تو بکری پر رحم کرے گا رحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے گا. میرے بھائیوں,
پہلی حدیث جو آپ نے سنی، یہ حدیث السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 27 نمبر ہے، اور دوسری حدیث مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 34 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو کتنا پیارا سبق دیتا ہے، اسلام اپنے چاہنے والوں کو کتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے کہ بکری پر رحم کرو گے، قیامت والے دن اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ اگر پرندے کو ذبیحہ کرتے وقت پرندے پر رحم کرو گے، قیامت والے دن اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو ان حیوانات پر دیکھو، یہ بکری کا ذکر حدیث میں، بکری کا ذکر اور پرندوں کا ذکر حدیث میں، یہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات پر دین یہ تعلیمات دے رکھا گیا، اور جو انسانوں پر رحم کرے، جو انسانوں کے حال پہ ترس کھائے، تو اللہ اس پر کتنا اپنا فضل و کرم نازل کرے گا۔ لیکن آج ہمارے ہاں مخبری، جاسوسی، بندوں کو پکڑوانا یہ عام ہو گیا ہے، کنجوسی عام ہو گئی ہے، فضول خرچی عام ہو گئی ہے۔ اور یار پڑھتا تو نبی کا کلمہ ہے، انسانوں کو اس طرح کاٹنے کے لیے پھرتا ہے جیسے ہلکا کتا کسی بندے کو کاٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے عیب کھولے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا، برباد کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سن لو کان کھول کے، میں یہ بات اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، میں یہ بات بولو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ مانتے ہیں ہمارے اندر گناہ موجود ہیں، ہر انسان خطا کار ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، اگر یہ لوگ گناہ کر کے توبہ کرنے والے نہ ہوتے، میں ان کو ان کی جگہ پر دوسری قوم والے لوگوں کو لے آتا جو ان کی جگہ گناہ کرتے، توبہ کرتے، میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس سے گناہ ہوتا ہے وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ لوگوں کے عیب اچھالنے کے لیے، لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے، مخبری کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، کنجوسی کرنے کے لیے، ہاں جی فضول خرچی کرنے کے لیے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے، پہلے اپنے گھر بیان کے اندر بھی جھانک کر دیکھیں، جس کے میں عیب ٹٹول رہا ہوں میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ کبھی ہم نے یہ خیال کیا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے تمہارے سامنے آمنہ کے لال کی، پیکر حسن جمال کی دو فرامین آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک میں عصفور کا ذکر، ایک میں شاد کا ذکر۔ اگر بکری پر، بکری کے ذبیحے پہ رحم کرے گا، اللہ دنیا اور قیامت والے دن تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر پرندے کے ذبیحے پر رحم کرو گے تو دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی میرا رب تم پر رحم کرے گا۔ اور ایمان سے بتاؤ، جو مخبری کرے، جو جاسوسی کرے، جو بندوں کو پکڑوائے، کیا اس پر اللہ رحم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ احادیث موجود ہیں، آج میں دلائل لے کر، کتابیں لے کر، اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مقدمہ لڑوں گا، جنگ لڑوں گا زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں
یہ عیب مسلمانوں کے اندر موجود پائے جاتے. وہ پنجابی وچ کی کہندے نے, کسی دی منجی تھلے ڈنگورا پھیرن تو پہلے آپ نے تھلے تے ڈنگورا پھیر لیا کر. پنجابی جیسے مجھے صحیح آتی ہوتی تو کیا مزہ آتا. اچھا یہ 2 حدیثیں ہو گئی. تیسری حدیث سماعت فرماؤ. شاید کہ اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے محمد رسول اللہ کی بات. اللہ تجھے انسانوں پر رحم کرنے والا بنا دے. اچھا اگر میرے اندر کوئی عیب ہے نا, گناہ ہے, تو آپ کا حق بدا گیا ہے, تنہائی میں اکیلے میں میری اصلاح کرو. شریعت کا یہ مفہوم ہے, شریعت کا یہ حکم ہے. اگر کسی کے اندر کوئی اللہ نہ کرے کہ عیب پایا جائے نا, وہ بھائی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تنہائی میں اس کی اصلاح کرو, نہ کہ اس کی عزت اچھالو, نہ کہ اس کی پگڑی اچھالو. 2 حدیثیں پہلے بیان کر چکا ہوں, اب تیسری حدیث. اور یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. کس کے حکم سے؟ بلند آواز سے, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. اب تیسری حدیث سماعت فرمائیے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, 2363 نمبر ہے. پہلی حدیث سنائی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ سے, دوسری حدیث سنائی مسند احمد سے, تیسری حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری سے. ذرا سنیے حدیث. راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ, لائٹ گئی ہوئی ہے جی, ہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص, ایک بندہ چلا جا رہا تھا, راستے میں اس کو پیاس لگی. کیا لگی؟ پیاس لگی. وہ بندہ کنویں میں اترا, اس نے وہاں سے پانی پیا. مسافر بندہ چل رہا تھا, پیاس لگی, دیکھا قریب کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اترا, وہاں سے اس نے پانی پیا. جب اس نے پانی پیا نا, پھر وہاں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے, ایک کتا ہانپ رہا ہے. کی کر رہے ہیں؟ جیسے مجھے اور آپ کو پیاس لگے ہماری حالت کیا ہوتی ہے, تو کتے کو پیاس لگی ہوئی تھی, کتا ہانپ رہا تھا, یعنی پیاس کی وجہ سے. تو اس اللہ کے بندے نے کیا دیکھا, اس پیاس کی وجہ سے وہ کتا گیلی مٹی چاٹ رہا تھا تاکہ میری پیاس بجھ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اس بندے نے اپنے دل میں سوچا, جیسے مجھے پیاس لگی ہے اسی طرح اس کو بھی تو اسی طرح پیاس لگی. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے, احادیث میں لکھا کہ جس شخص نے یہ معاملہ دیکھا, جیسے مجھے پیاس لگی ہے ویسے اسی کو پیاس لگی ہے, اس کتے کو. وہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنا موزہ پانی سے بھر کر اس کتے کو پلا دیا. کس کو پلا دیا؟ اس کتے کو پلا دیا. اللہ اکبر. موزہ پکڑا, پھر اس کو نا موزہ کے اندر پانی بھرا, پھر اس کو اپنے دانت سے پکڑا, پکڑ کے جب باہر نکالا تو پھر اس کے اوپر چڑھا. جب کنویں کے کنارے پہ آ گیا نا, اس کتے کو پانی پلا دیا. اس نوجوان نے کتے کو پانی پلایا, لیکن عرش والے رب کو یہ عمل اتنا پیارا لگا
اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یارو یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے سنائی ہیں۔ اگر چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، زانی زنا کرے رجم کرو، خطیب ممبر رسول پہ چڑھ کے جھوٹ بولے تو زبان کاٹو۔ میں تو اپنے ہر خطبے میں کہتا ہوں، میری ایک بات تم ثابت کر دو جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، گردن میری تلوار تیری، گردن میری پسٹل تیرا، گردن میری گولیاں تیری، چلا دے ڈس 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 ڈس، مقدمہ بھی معاف، خون بھی معاف۔ یہ تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے گوٹا صاحب بھی تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سبنا پہ رحم و کرم نازل فرمائے۔ اچھا یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ زور سے بول لو، ذرا پیار سے بولو، ذرا وقار سے بولو، ذرا اعتبار سے بولو، ذرا آواز چڑھا کے بولو۔ 3 حدیثیں ہو گئیں۔ اب یہ دیکھو، اس بندے نے کتے پر رحم کیا، کتے پر اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ ذرا تھوڑا سا پھر پیچھے آؤ۔ پہلی حدیث پرندے پر رحم کرنے کی وجہ سے پیغمبر نے کیا بتایا؟ دوسری حدیث بکری پر، جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے پیغمبر نے کیا بتایا؟ اور تیسری حدیث یہ کتے والی، ان پر کتے پر رحم کرے تو پیغمبر کائنات نے فرمایا اس کی زندگی کے گناہ معاف۔ اب یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر اللہ کا رحم اپنے اوپر چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھو۔ کیا کرنا سیکھو؟ نہ کہ مخبری کرنا، نہ کہ جاسوسی کرنا، نہ کہ کنجوسی کرنا، نہ کہ لوگوں کو پکڑوا کے جیلوں میں بھیجنا، اور نہ فضول خرچی کرنا۔ اگر کتے پر رحم کرو اللہ گناہ معاف کرے گا۔ انسانوں پر اگر تم رحم کرو تو میرا رب تمہیں کتنا مقام دے گا؟ اگر بکری پہ رحم کرو ذبیحے کے وقت اللہ تجھ پر رحم کرے، اگر یہی رحم انسانوں پہ کیا ہوتا، اللہ کے بندوں پہ کیا ہوتا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں پر کیا ہوتا تو میرا رب تیرے اوپر کتنا رحم کرتا۔ اگر پرندے کے ذبیحے پر، کیوں؟ جس پاک پیغمبر کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ، یہ حدیث شاید کسی کے دل میں آ رہی ہو کہ یہ بات اپنی طرف سے، اب حدیث سن، پیغمبر نے فرمایا من رحمہ ولو ذبیحۃ من عصفور رحمہ کلّہ، اگر پرندے کو ذبیحہ کرتے وقت رحم کرو گے میرا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ انسانوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر اسلام نے، رب رسول نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہی رحم انسانوں پر کیا ہوتا آج تیرا مقام کتنا بلند ہوتا، آج میرا رب تجھے کتنی عزتیں دیتا۔ بجا کے ہم عزت حاصل کرنے کے لیے مخبری کرتے ہیں اور جاسوسیاں کرتے ہیں۔ اس پر آگے میں ٹھوس حدیث پیش کروں گا۔ آپ کے دل میں آ رہی ہو یہ بات کہ شاید گاری صاحب یہ حدیثیں سنا کر مخبری اور جاسوسی اور کنجوسی اور چغل خوری اور فضول خرچی کی بات کر رکھے ہیں، جاسوسی کی حدیث نہیں سنائی۔ آگے چل کے سناتا ہوں۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں، کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ اکبر، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے، جانوروں پر شفقت کرنے کی وجہ سے، جانوروں کی جان بچانے کی وجہ سے ہمیں اجر ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایک جملہ اپنے دلوں پہ بٹھاؤ۔
ذمہ دار بندہ ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پرندوں کی جان بچانے پر ہمیں اجر ملے گا یا نہیں؟ جب لوگوں نے یہ بات کی نا تو پیارے پیغمبر نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فی کلی کبیدن رطبۃ اجرن۔ تو حدیث سبحان اللہ، تو صدقے اور میری محنت بھی صدقے۔ فی کلی کبیدن رطبۃ اجرن، فرمایا ہاں ہر جاندار کی جان بچانے پر میرا رب آپ کو اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر جاندار کی جان بچانے پر میرا رب اجر و ثواب عطا فرمائے، میرا رب۔ اچھا یہ 4 حدیثیں ہو گئی۔ ایمان سے بتاؤ، جو کسی کی مخبری کرے، جاسوسی کرے، بندے پکڑوائے، کیا وہ لوگوں پر رحم کر رہا ہے یا ان کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے؟ حملہ کر رہا ہے۔ اور جاسوسی پتہ کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ مجزی مل جائے۔ آج انسان نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، اور جو حلال کی کر کے کھانے والے ہیں اب تو ان کو بھی زمین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں نا، مخبری کر کے بندہ پکڑوا دیا اور اس سے کچھ پیسے وصول۔ یہ حرام کا پیسہ کب تک کھاؤ گے؟ یہ حرام کا پیسہ، میں قبرستان میں تو نہیں کھڑا، یہ حرام کا پیسہ کب تک کھاؤ گے؟ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک اور پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے، اور جو حرام کھائے اس کی عبادت قبول نہیں، اور جو حرام کی روزی لے کر خود کھائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، وہ اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں کس طرح برکتیں آ سکتی ہیں؟ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے آئیے، اللہ اکبر اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں جاسوسی، کنجوسی، فضول خرچی، یہ 3 لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اب ان کو میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ اور قرآن کو مانتے ہو نا کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہو تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ، میں فضول خرچی قرآن پڑھ کے ثابت کروں۔ اللہ کا قرآن ہے، اترا آمنہ کے لال پہ ہے، پیکر حسن و جمال پہ ہے، جو ساری کائنات کا سردار پیغمبر، جو ساری کائنات کا رہبر پیغمبر، جو ساری کائنات کا ہادی پیغمبر، اس پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قرآن نازل فرمایا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر غالباً اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اس طرح نہیں کام چلے گا۔ ان المبذرین، مبذرین، جو بات کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ کس سے؟ شفیع بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کے حکم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للانسان کفورا۔ جتنا اللہ کے حکم سے میں نے یہ آیت پڑھی، تم بھی اللہ کے حکم سے زور سے سبحان اللہ کہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ قرآن فضول خرچی کرنے والوں کو کن کا بھائی کہہ رہا ہے؟ شیطان کا۔ کس کا؟ قرآن نہ ہو
قرآن میں یہ آئے تو نہ ہو تمہارا بھی مجرم، کل کائنات کے لوگوں کا مجرم۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں؟ فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی؟ شیطان کے بھائی۔ جب شیطان کے بھائی رب رحمان اپنے کلامہ میں قرآن میں کہہ رہا ہے تو میں اس کو شیطان کہوں تو پھر آگ کیوں لگتی ہے؟ اور شیطان ان الشیطان للانسان کفورا، شیطان تو ہے بھی میرے رب کا نافرمان۔ شیطان کیا ہے؟ رب کا نافرمان ہے۔ تو فضول خرچی کرنے والوں کے لیے رب کا پہلا حکم یہ ہے، یہ شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ جو شیطان کا بھائی بن جائے پیچھے کچھ رہ جاتا ہے؟ کوئی شے نہیں نہ رہتی۔ آگے آؤ، یہ ہم جاسوسی پتہ کیوں کرتے ہیں؟ عزت پر، مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ اچھا کیوں کھا رہے ہیں، یہ اچھا کیوں پی رہا ہے؟ اور جو کسی کی عزت پر حملہ کرے، اس پر جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی نے کیا کہا ہے؟ ذرا سنیے۔ پہلے تو یہ بات سنو، بندہ جاسوسی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال کیوں دیا ہے، اچھا کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے؟ ایسے لوگوں کی عزت کو اللہ رب العالمین پھر ایسے بندوں کی عزت کو حفاظت فرماتے ہیں۔ جو جاسوسی کرتے ہیں ان کا علاج اسی وقت کر دیتے ہیں۔ علاج ہے مطلب کیا ہوا کہ چلو میرے نال جو ہوئے گا، تو مخبری کیتی ہے، تو جاسوسی کی دعا پہلے تیرا کام تے تمام کر دیا۔ تو اللہ ایسے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور آگے فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرتے ہیں اللہ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب کوئی ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، اچھا ایمان سے بتاؤ، جو کوئی مخبری کرے، جاسوسی کرے، بلا شبہ اس خطبے کے بعد میری زندگی کا آخری سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ جاسوسی کیا کرتا ہے؟ اور جو جاسوسی کرتا ہے، مخبری کرتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اس پر پیارے پیغمبر جناب محمد، جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ یہ حدیث نظر آ رہی ہے؟ یارو میں اللہ کے حکم سے حدیث لا رہا ہوں، تم اللہ کے حکم سے بولتے ہی نہیں۔ میں اللہ کے حکم کے بغیر بات کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، تو پھر تم اللہ کے حکم سے کیوں نہیں بولتے؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ اب میں یہ حدیث شفیع بھائی اللہ کے حکم سے سنا رہا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہ حدیث سنا، اور آج کا یہ خطبہ گر اب حدیث یہ ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ اب یہ حدیث جو آپ کو میں نے اللہ کے حکم سے سنائی ہے نا، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ من رد عن عرض اخیہ، جو بندہ، جو بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے وہ چیز دور کرے گا، مطلب دفاع کرے گا۔ کیا کرے گا؟ دفاع کس طرح؟ اگر کسی اڈے پہ میری چغل خوری ہو رہی ہے، میری جاسوسی ہو رہی ہے، تو آپ ساتھ بیٹھیں، آپ کہتے ہیں اے خبر دو، اگر تم نے فلاں بھائی کے متعلق غیبت کی، چغل خوری کی، جاسوسی کی، میں تیری زبان گدی سے نکال لوں گا۔ اس طرح اگر تم دفاع کرو گے، من رد عن عرض اخیہ، اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی پر اگر تو اس کی عزت پہ دفاع کرے گا، رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ
تیرا چہرہ جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اسحاق بھائی کتنی پیاری حدیث ہے۔ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ اور قیامت کے دن اگر اپنا چہرہ جہنم کی آگ سے دور رکھوانا چاہتے ہو، جو جاسوسی کرے اسی پر اس کا علاج کر دو، تاکہ وہ کہتے ہیں نا ساڈا چنڈیا ہویا کسی اور کے قابل بھی نہ رہے، اور دلالی کا پیسہ کھانے والا کسی اور مسلمان کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلی حدیث سنو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پیغمبر نے یہ فرمایا جو مسلمان کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بندہ چہرہ میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، پیسے لے لیے اور اپنی جیب میں کر لیے۔ آپ ان باتوں کو مد نظر رکھو، حالات حاضرہ کا موازنہ کرو، اور نبی پاک جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کے یہ فرامین بھی سنو، جو شخص کسی مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، جاسوسی کر کے بندہ کو کروا دیا ہے، بس یہ ہے، اب پڑھ رہے جیل میں، یہ ہے بے یار و مددگار۔ دلال کا کام کیا ہوتا ہے؟ دلالی کا پیسہ لینا، حرام کا پیسہ لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جہاں اس کی بے حرمتی کی جائے، جہاں اس کی بے عزتی کی جائے، فرمایا تو اللہ ایسے جاسوسی مخبری کرنے والوں کو اسی موقع پر چھوڑ دے گا جب اس کو اللہ کی مدد درکار ہوگی۔ اللہ کی مدد اس بندے کو قریب نہیں آئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دیر تک جاسوسی کے ہر کے بندے پکڑوا کے حرام کی مٹی لے کر جیبوں میں ڈال کے کھاتے رہو گے، اپنی اولاد کو کھلاتے رہو گے؟ آگے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، بے عزتی ہو رہی ہو، جاسوسی ہو رہی ہو، مخبری ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اس کو مدد درکار ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ اگر جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ معاشرے میں ایسے جرائم پانے والے لوگ موجود ہیں، آپ اسی وقت ان کا علاج کر دو گے نا، تو جب آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ کی مدد آپ کو مل کر رہے گی۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ آگے آئیے، میں نے کہا نا میں آج مقدمہ کروں گا انشاءاللہ جاسوسی کا اور مخبری کا۔ اب یہ میرے سامنے فقہ الاسلام ہے۔ کیا ہے؟ فقہ الاسلام۔ اس کے اندر وہ مسئلہ ہے جو پہلی بات ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور چہرے پر پھیرنا، جو یہ بات میں نے ایک جمعے کے اندر ایک خطبے کے اندر جو مسئلہ کیا تھا نا، وہ ثبوت میرے پاس موجود ہے، لیکن قربان جاؤں اسحاق بھائی میرا یہ موضوع نہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ تمہیں یہ دلائل سناؤں۔ میرا موضوع ہے جاسوسی اور مخبری اور کنجوسی اور فضول خرچی کرنے والوں کا شرعی حکم کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو جہنم کے اندر اوندے منہ ڈال دیں گے۔ کیا کریں گے؟ جہنم میں
اونڈے منہ ڈال دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تعیروهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، میری بات نہیں. میری بات ہو میرے درمیان پکڑ سکتے ہو، میری بات ہو جمعے کے بعد پوچھ سکتے ہو. اگر رسول اللہ کی بات ہو پھر ماننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. حسد ہے مخبری کرنے والے، جاسوسی کرنے والے، وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بندے کو پکڑواتے ہیں اور حرام کی کمائی کھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرمایا حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا، اس کا نام جاسوسی نہیں تو اور کیا ہے. آگے آئیے. یہ بات میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ رسول تو کہتا ہے جاسوسی نہ کرو، رسول تو کہتا ہے مخبری نہ کرو، اور رسول تو کہتا ہے مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرو. رسول تو کہتا ہے چغلی نہ کرو. رسول تو کہتا ہے حسد نہ کرو. رسول تو کہتا ہے گالی نہ دو. لیکن آج کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم ان جرائم کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے لوگ قیامت والے دن رب کی جہنم میں فرض سیٹ پر بھی آگے ہوں گے. یا تو دعا کرو اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، یا اللہ ان لوگوں کو سیدھے رستے پر چلا دے. مفتی صاحب جاسوسی کا ذکر حدیثہ میں ہے. پہلی یہ حدیثہ کی کتاب جس سے میں نے ثابت کیا، دوسری یہ کتاب فقہ الاسلام سے ثابت کیا. تیرے دل میں یہ بات نہ رہے کہ یہ اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہے. اب یہ دیکھو، یہ ہے ایک کتابچہ، اس کے نام ہے گالی گلوچ کی حرمت. اس کا صفحہ نمبر 41 ہے. صفحہ نمبر جاسوسی حدیثہ میں ذکر ہے، بالکل ہے. اب یہ دیکھو، نظر آ رہا ہے موٹا یہ اوپر ہیڈ لائن نظر آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے دکھا رہا ہوں شبی بھائی، آ رہی ہے؟ اب بولتے نہیں، اب بولو نا، آ رہی ہے نا؟ اب سنو یہ حدیث. مفتی صاحب جاسوسی کا ذکر حدیث میں ہے. اب 3 کتابیں دکھا چکا ہوں. ذرا ہمت کر، ذرا جرأت کر ان حدیث کے انکار کرنے کا. تو ان حدیثوں کا انکار کر، میں تیرے اوپر شرعی حکم لگاؤں. مجھے پتہ ہے حق بات جو بیان کرتا ہے دشمن وہی ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک صرف یہ گجکوٹ نہیں، اللہ کی سرزمین پر میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے حق بات کا اعلان کیا. چاہے میرے خطاب کے بعد مجھے میری زندگی باقی بچے یا نہ بچے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے، مرنا ایک دن ہے، ایک دن تو زمین کے اندر ویسے ہی جانا ہے. اگر رسول اللہ کا دین سناتے ہوئے، مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جاسوسی اور مخبری کرنے والوں کا علاج قرآن و حدیث سے کر جاؤں، مجھے موت آ جائے، اس سے بڑی سعادت والی موت اور کیا ہے. اب آئیے، یہ حدیث رواہ الترمذی وابن حبان، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، یہ روایت ابن حبان میں بھی ہے. اوڈوں کے مولویوں سے آج سن حق کی بات. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سعید رسول اللہ صلی اللہ. یہ بات میں یہ حدیث میں اللہ کے حکم سے سنا رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ کو اللہ کے حکم سے یہ حدیث سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی بندہ نیک کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اب ذرا سن حدیث.
عن ابن عمر رضی اللہ عنہ میں نے پہلا گیر لگا کے وہ حدیث سنانے کی کوشش کی، آپ چپ نہ ماشاءاللہ نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ۔ چلو سنو، گڑوی بات ہے نا، اللہ کرے آج ہضم بھی ہو جائے، برداشت بھی ہو جائے۔ یہ قرآن و حدیث کی پھکی ہے، اس پھکی سے اللہ سارے جرائم دور کر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال صعد رسول اللہ المنبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صعد یعنی کون؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی، رسول۔ میں نے اور آپ نے، کل کائنات کے لوگوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ النبی کا کلمہ۔ اور یہاں پر بات بھی نبی کی کر رکھا ہوں، صعیدہ چڑھے رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں چڑھے؟ المنبر، منبر پر چڑھے۔ جیسے آج میں منبر پر چڑھ کے آپ کو اللہ کا قرآن سنا رکھا ہوں، رسول اللہ کی حدیث سنا رکھا ہوں، فضول خرچی کرنے والوں کا علاج قرآن سے بتایا، کنجوسی کرنے والوں کا تو کوئی چیز رہتی نہیں، اور کنجوسی کرنے والوں کا مال کل قیامت والے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ فضول خرچی، کنجوسی اور جاسوسی اور مخبری، یہ بیان جیسے آج میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، منبر پر چڑھے، پھر کیا کہا؟ حدیث پاک سنیے، فنادا بصوت، فنادا پکارا، فنادا آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ بصوت بلند آواز، بصوت بلند آواز سے پیغمبر منبر پر چڑھے، چڑھ کے بلند آواز لگائی، یہ نہیں کہا اس طرح نہیں، اللہ کا نبی منبر پہ چڑھا، منبر پہ چڑھ کے فنادا آواز لگائی، بصوت بلند آواز، گرجدار آواز۔ کیا کبھی بادلوں کی گرج بھی آپ نے سنی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آج جب بادل کی گڑک آئے، گرج آئے تو ہم اندر چھپتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے جب بادل کڑکتے ہم لوگ مسجدوں میں دوڑتے اور یہ سمجھتے شاید قیامت آ گئی ہے، اور یہ دعا پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ عبداللہ بن عمر ان گرجدار بادلوں کی گرج میں یہ کلمات پڑھتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ کلمات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا بھائیو، جب رسول اللہ منبر پر چڑھے تو بلند آواز سے پکارا، ندا دی، یلغار کی، پکار کی۔ پکار کیا ہے تو سبحان اللہ کیا میں رسول اللہ کے اگلے جملے سناؤں؟ فرمایا فنادى بصوت رفيع، بلند آواز، یا معشر من اسلم، یا معشر من اسلم، اے مسلمانوں کی جماعت۔ ایک لفظ ترجمہ کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ یا معشر، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر، یا معشر من اسلم، اسلم کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسلمان۔ نبی پاک نے بلند آواز سے کہا اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُفْزِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، میں دیکھ رہا ہوں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہو،
مجھے دیکھو، میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ وَلَمْ يُفْزِلْ إِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، بلند آواز کے ساتھ نبی پاک نے پکارا مسلمانوں کی جماعت کو اور کیا کہا؟ وَلَمْ يُفْزِلْ إِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا، ابھی ایمان تمہارے دلوں تک رسول کی حدیث نہ ہو، تمہارا بھی مجرم، رب رسول کا بھی مجرم۔ وَلَمْ يُفْزِلْ إِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، ابھی ایمان تمہارے دلوں تک۔ رسول اللہ نے اس وقت منبر پہ چڑھ کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ جملے کہے۔ اچھا، آج میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان پہنچا ہوتا تو ہم مخبری کرتے، ایمان سے بتاؤ، مخبری کرتے۔ میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان پہنچا ہوتا ہم جاسوسی کرتے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان پہنچا ہوتا ہم کنجوسی کرتے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان پہنچا ہوتا تو ہم بخیلی کرتے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان پہنچا ہوتا تو فضول خرچی کرتے۔ ثابت کیا ہوا، اور جس کے دل میں ایمان پہنچ جائے وہ ایسے جرائم کا مرتکب نہیں ہوتا۔ مخبری کرنے والوں اور جاسوسی کرنے والوں، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہارا اسلام۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، مسلمان کی تعریف کیا ہے اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ بتا سکتا تم میں سے کوئی؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ موازنہ کیا ہے؟ تقابل کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن بھائیو، وقت ساتھ نہیں دے رہا، میں یہ حدیث پوری کر لوں۔ دعا کرو اللہ حق بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں کی جماعت، ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا۔ اب اگلی حدیث سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ نہیں، حدیث یہی ہے، فرمان پیارے پیغمبر کا۔ فرمایا فقالا، پیارے پیغمبر نے پہلی بات تو یہ فرمائی نا کہ ایمان تمہارے دلوں تک، اور اگلے لفظ فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ جمعہ میرے ساتھ بھائی کے لیے صدقہ جاری ہے، دعا کرو اللہ ان کے حق میں تا قیام قیامت یہ صدقہ جاریہ بناتا رکھے، اللہ آپ جیسے ایسے نوجوان مجاہد بھی تیار کر دے۔ اچھا، کیا فرمایا؟ لا تؤذوا المسلمین۔ جمعے کے بعد یہ خطبہ جو میں بیان کر رہا ہوں مجھے کوئی سنائے گا؟ میں پوچھوں گا بھلا کون کون غور سے سن رہا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، مسلمانوں کو اذیت نہ دو۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ مخبری جو کرتا ہے، جاسوسی جو کرتا ہے، یہ گناہ کیا یہ مسلمانوں کو آرام دے رہا ہوتا ہے یا تکلیف دے رہا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے تکلیف دے ہے نا یہ عمل۔ رسول نے کہا ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا، رسول نے کہا تکلیف نہ دو۔ آج ہم کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی پاک کا امتی ہوں، کلمہ بھی پڑھوں گا، رسول کی مخالفت بھی کروں گا، کلمہ بھی پڑھوں گا لیکن رسول کے دشمنی بھی کروں گا۔ مخالفت کیسے؟ رسول نے کہا دشمنی نہ کرو، یہ آج کا نوجوان کہتا ہے دشمنی کروں گا۔ رسول نے کہا تکلیف نہ دو، یہ کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہے میں تکلیف دوں گا، یہ کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہے میں مخالفت کروں گا، میں مخبری کروں گا، میں جاسوسی کروں گا۔ اور یار تیرا کلمہ پڑھنے کا پھر کیا فائدہ؟ یہ بات میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ اب اگلے الفاظ سنیے۔ مفتی صاحب جاسوسی کا ذکر حدیث میں ہے
ہاں اب وہ لفظ پیش کرنے لگا ہو جو محمد رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت والی زبان سے جاسوسی کے لفظ نکالے. یہ ہے وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ. آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے یہ الفاظ دیکھ سکتا ہے, آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے اس کا ترجمہ دیکھ سکتا ہے. وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ. وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ کا معنی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کرو, اپنے مسلمان بھائی کے عیب مت ٹٹولو. اپنے مسلمان بھائی کے عیب یارو مانتے ہیں ہر انسان گناہ گار ہے. یارو گناہ گاروں کی اصلاح رسول نے ایسے بتائی ہے کہ مخبری کر کے جاسوسی کر کے ان کی اصلاح کرو. تو خیر اگلے لفظ سنیے. وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ, فرمایا انہیں آر مت دلاؤ, اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ, ان کے عیب مت ٹٹولو, اور آگے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈے گا رسوائی کے, ذلت کے, اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا, تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. لفظ پڑھ دوں, فرمایا وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتَهُمْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ وَمَنْ يَتَتَبَّعْ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. اب یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کے آخری جملے اور سلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی کے عیب ڈھونڈے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. وہ گھر بھی تیرا, مخبری کرنے والا بھی تو, جاسوسی کرنے والا بھی تو, چھوٹے بڑے گناہ کرنے والا بھی تو, مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والا بھی تو, دل دکھانے والا بھی تو, جرائم کا مرتکب بننے والا بھی تو. تیرا گھر اللہ تجھے تیرے گھر میں رسوا کر دے گا, ذلیل کر دے گا, تباہ و برباد کر دے گا. یہ بات محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی. دعا کرو اللہ ان عیبوں سے, اللہ ان جرائم سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.